ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس دو روزہ پروگرام کے صدر پریزیڈنٹ سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار و باعزت علماء کرام اور خاص طور پر اس گاؤں اور اطراف و اکناف آس پاس سے آئے ہوئے سردیوں کی اس ٹھنڈ رات میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے یہاں آپ جو جمع ہیں معزز سامعین حضرات،
اور پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، کچھ ضروری باتیں جو آج کے اس موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ان حالات کو ہم اور آپ بہت غور سے سمجھیں، اور جتنا ہم سمجھیں اس سے زیادہ ہمیں اس وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہماری کنٹری کے جو حالات ہیں، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میڈیا پوری طریقے سے ایک انسان کی اور ایک ہی پارٹی کی گود میں بیٹھ چکی ہے۔ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی جہاں تک پہنچنی چاہیے۔ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت نفرت کی اور گھرڑا کی آگ لگانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش جنوری کے ختم ہونے کے بعد فروری اور مارچ کے بیچ میں زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ کسی ایک پارٹی کو صرف اسی سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کرے گی۔ ہمیں اس موقع پر نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری نفرت کا جواب یہ نفرت سے دیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی ایکشن لیں یہ اس پر بولیں، اور ہمارے بولنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نفرت کے اس ماحول میں کوشش کریے کہ ہم پیار کے پھول کھلائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم خاموش رہیں۔ خاموشی بہت سے سوال کا جواب دے دیتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت نبی اکرم کو بھڑکایا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتیجت کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، اور آپ ہی کے چچا ابو لہب نے آپ کو غصہ دلاتے ہوئے کہا
तब्बल लका या मोहम्मद लिहाजा जमाअतना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू हलाक हो जा, आए मोहम्मद तू नष्ट हो जा। क्या तूने इसीलिए हमको जमा किया है? क्या इसीलिए यहाँ इकट्ठा किया है? क्या इसीलिए तूने हम सबको बुलाया है? उत्तेजित करने की कोशिश की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आप इसका जवाब गुस्से से दे सकते थे, आप इस नफरत भरी आवाज का जवाब दे सकते थे, लेकिन माहौल और खराब होता, वातावरण और बिगड़ता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि खामोश हो गए और आप उतर गए। आपने कुछ नहीं कहा। जब आपने कुछ नहीं कहा तो एक बहुत बड़ा फितना, एक बहुत बड़ा फसाद, एक बहुत बड़ा झगड़ा रुक जाता है। कोशिश कीजिए हम अपने समाज को झगड़े से और फसाद से महफूज रखें, सुरक्षित कर दें। नफरत का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया तो अल्लाह ने जवाब दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिफा अल्लाह ने किया और अल्लाह ने क्या कहा? आए अबू लहब, मेरे हबीब से, मेरे नबी से तू कहता है आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू मिट जा, आए मोहम्मद तू नष्ट हो जा। नहीं, अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, आए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ नष्ट हो जाएं, व तब और तू भी बर्बाद हो जा, तू भी नष्ट हो जा। पता ये चला कि फितना और फसाद से अपने समाज को रोकने के लिए खामोश हो जाना और अपने गांव को, मोहल्ले को, सोसाइटी को, समाज को फितना और फसाद से बचा लेना, ये बहुत बड़ा काम है। और जब कोई जवाब नहीं देता उसका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देता है, फिर अल्लाह की मदद आती। अमन पैदा होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। बहुत कोशिश की जाएगी। ऐसे माहौल में इस्लाम हमें क्या दावत देता है, इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। अमनो अमान और शांति को बहाल करने के लिए इस्लाम ने क्या उसूल बताए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब बने? 40 साल की उम्र में। अब आप सुनिए, नबुवत कब मिली? 40 साल के बाद। लेकिन 40 साल से पहले, नबुवत मिलने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मक्के में बारिश हुई और बारिश कुछ ज्यादा तेज हुई। उस बारिश में नालियों का पानी बाहर आ गया और उस पानी ने सैलाब की एक शक्ल अख्तियार कर ली और उससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनाया हुआ खाने काबा ढह गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उर्दू अच्छी तरीके से समझते हैं और उर्दू में तकरीरें भी सुनते हैं। मेरी माँ और बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर वो अपनी साड़ी और अपनी चप्पल और अपनी ओढ़नी और अपनी शाल अगर दिखा चुकी हैं और उसकी कीमत बता चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा खामोश हो जाए और वो अच्छे से सुने, और नहीं सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं, तो वो अपने घर चली जाएं। लेकिन जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें।
مجھے معلوم ہے کہ آپ کی شال بہت خوبصورت ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کپڑے بہت مہنگے ہیں، اس کی قیمت بتا چکی ہوں گی، آپ دکان بھی بتا چکی ہوں گی کہ کس دکان سے لی ہے، کہاں سے خریدی ہے۔ اگر ان چیزوں سے اگر آپ فری ہو گئی ہو تو تھوڑا سا سن لیجیے۔ تو میری گزارش ہے میری سسٹر سے، مدر سے، ماں بہنوں سے کہ تھوڑا سا خاموش ہو کر سن لیں۔ تو خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ پانی سے بہہ گیا، پورا ڈہ گیا۔ تو مکے کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنا لیا، اینٹ لایا، کوئی گارا لایا، جو ایک آستھا تھی، ہوتی ہے۔ ابھی کہیں مسجد بن رہی ہو تو ہماری بھی آستھا ہوگی کہ مسجد بن کر تیار ہو۔ سیلاب ختم ہوا، جب دھوپ نکلی، موسم ٹھیک ہوا، تو مکے کے لوگوں نے خانہ کعبہ دوبارہ بنا لیا اور اثر نو اس کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔ جب وہ بن کر تیار ہو گیا تو خانہ کعبہ میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حجر اسود سے ہی خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے، وہیں سے ہمیں جب چکر لگانا ہوتا ہے، اور جب پورا چکر ہوتا ہے تو وہیں حجر اسود کے پاس جب ہم آ جائیں گے تو ایک چکر مانا جائے گا، پھر وہیں سے دوسرا چکر شروع ہوتا ہے۔ تو حجر اسود پر سے چکر شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی جا کر وہ پورا ہوتا ہے۔ تو وہاں حجر اسود جو رکھا ہوا تھا، اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔ یہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا، اس میں بہت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں، اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر میں رکھوں، ہر شخص یہ چاہتا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، ہر آدمی کی یہ خواہش تو پوری نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہ ہوا کہ پھر یہ شرف میرے خاندان کو اور میرے قبیلے کو حاصل ہو۔ آپ کے ادھر بھی قبیلہ چلتا ہے، خاندان، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پھر یہ ہوا کہ نہیں، اس کو ہمارے قبیلے کا سردار یہ رکھے گا حجر اسود کو یہاں، دوسرا کہتا نہیں میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کہتا نہیں میرے قبیلے کا سردار رکھے گا۔ بہت جھگڑا بڑھ گیا، طوفان کھڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، نہیں تم کیسے رکھ لو گے، یہ شرف تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہم رکھیں گے اٹھا کر، ہمارا قبیلہ کا سردار رکھے گا۔ تو ایک بزرگ نے فیصلہ کیا، وہاں ایک بزرگ نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا، ایسا کرو لڑے گا کوئی نہیں جھگڑے گا، آج سب لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، حجر اسود کو یہیں رہنے دو، کل صبح سویرے خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے تشریف لائے گا، صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا، اسی شخص کے ساتھ قبیلے کا سردار اس خانہ کعبہ کو اٹھا کر، حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں رکھ دے گا۔ جھگڑا ختم کر دیا، ابھی سب جاؤ، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا، وہ آدمی جس قبیلے کا ہوگا، اس قبیلے کے سردار کو حکم ہوگا، وہ اس حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دے گا۔ یہاں پر یہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا، چلیے ٹھیک ہے، چلو کل صبح جو آئے گا اسی قوم کا، اسی قبیلے کا سردار اٹھا کر رکھ دے گا۔ اب لوگ رات بھر جاگتے رہے، صبح ہم جائیں گے سب سے پہلے، دوسرا قبیلہ بھی جاگتا رہا، سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو رات بھر جاگتا ہے اس کو صبح کے موقع پر، عین موقع پر نیند آ جاتی ہے، کبھی کبھی، اور سویا تو سوتا رہ گیا۔ محمد ابن عبداللہ ابھی رسول اللہ نہیں ہے، رسول تو 40 سال کے بعد بنیں گے، ابھی نہیں بنے، آپ جلدی سو گئے،
اور صبح جلدی آنکھ کھل گئی محمد رسول اللہ کی، محمد ابن عبداللہ کی جلدی آنکھ کھل گئی۔ ایسا ہوتا ہے جو آدمی جلدی سوتا ہے وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، جو آدمی پوری رات جاگ رہا ہے کہ نہیں میں جاؤں یہ شرف مجھے حاصل ہو، عین موقع پر وہ سو گئے۔ صبح سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے لوگ جب بھاگے کہ چلو ہم پہنچے، آج ہم سب سے پہلے پہنچیں گے، جب یہ لوگ یہاں سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، کوئی آدھا منٹ پہلے پہنچ رہا ہے، کوئی آدھا منٹ اس کے بعد، کوئی اس کے بعد، سارے لوگ جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو محمد ابن عبداللہ، آمینہ کا دلارا، آمینہ کا لال تشریف لا چکا ہے۔ ابھی کوئی محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہی آگے چل کر محمد رسول اللہ بنیں گے، ابھی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے محمد ابن عبداللہ کی زندگی دیکھی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا تھا، آپ کا رہن سہن دیکھا تھا، آپ کا سوبھاؤ دیکھا تھا، آپ کا کریکٹر دیکھا تھا۔ محمد ابن عبداللہ پر جیسے ہی نظر پڑی سارے کے سارے چیخ پڑے، قد جاء الامین، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، قد جاء الصادق، سچا آدمی تشریف لے آیا، امانت دار آدمی تشریف لے آیا۔ اس سے بڑا امانت دار تو پورے مکے میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی انسان اس مکے میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم خوش ہیں محمد ابن عبداللہ کو پا کر، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، امین آ گیا، امانت دار آ گیا، صادق آ گیا، سچا آ گیا، مکے کا سب سے سچا انسان تشریف لے آیا۔ اب سب سمجھ رہے تھے محمد ابن عبداللہ ہی حجر اسود کو اٹھا کر رکھیں گے، اور آپ اگر اٹھا کر رکھ بھی دیتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ سب سے پہلے پہنچ گئے، لوگوں نے خوشی کا اظہار بھی کر لیا، فتنہ ختم ہے۔ محمد ابن عبداللہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیتے تو کوئی لڑتا نہیں، چلیے فتنہ تو ختم ہو گیا، ہم آ گئے، اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ان سے نہیں رکھوائیں گے، ٹھیک ہے یہ جو کہیں گے ٹھیک ہے، یہ جو کریں گے ٹھیک ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ نے سوچا فتنہ تو ختم ہو گیا، ہم بھی رکھ دیں گے تو یہ لوگ لڑیں گے نہیں، لیکن اب ان کے دل کیسے جیتوں، اب ان کے دل کیسے جیتوں، جو نفرتیں ہیں ان کی اس نفرت کو محبت میں کیسے بدلوں۔ یہ دیکھیے محمد ابن عبداللہ ایک طریقہ اپناتے ہیں اور ایک گیم کھیلتے ہیں، ایک چال چلتے ہیں۔ فتنہ تو ختم ہو گیا، ہم بھی اٹھا کے رکھ دیں گے حجر اسود کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ سب مجھے امانت دار اور سچا مانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل کیسے جیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے محمد ابن عبداللہ نے چادر بچھائی، چادر بچھائی، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا، اور چار بڑے بڑے قبیلے تھے جو سب سے زیادہ مین اور اہم مہتوپورن تھے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے، سب سے زیادہ سریشٹھ مانے جاتے تھے۔ آپ نے ان چار قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، آئے فلاں قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، آئے فلاں قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، آئے فلاں قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، آئے اس قبیلے سے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ۔ چاروں سردار آ گئے جو بڑے سردار تھے اور بڑے قبیلوں کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے کہا آئے فلاں ابن فلاں، تم اس قبیلے کے سردار ہو، ہاں تم یہ کونا پکڑو، تم فلاں قبیلے کے سردار ہو، تم یہ کونا پکڑو، تم اس قبیلے کے سردار ہو، تم یہ کونا پکڑو، تم اس قبیلے کے سردار ہو، تم یہ کونا پکڑو۔ چار سرداروں کو چادر کے چاروں کونے پکڑا دیے اور کہا اٹھاؤ۔ چاروں سرداروں نے چادر اٹھائی، کہا کہ خانہ کعبہ تک لے کر آؤ۔
یہ سارے کے سارے لوگ چاروں کونے پکڑے ہوئے چار سردار چادر کو اٹھا کر، جس میں حجر اسود تھا، اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لے آئے۔ جب لائے تو آپ نے کہا چادر کو زمین پر رکھ دو۔ جب چادر زمین پر رکھ دی گئی، پھر آپ نے اس حجر اسود کو اٹھایا، محمد ابن عبداللہ نے اس حجر اسود کو اٹھایا، اور جس جگہ پر آج حجر اسود ہے اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے، محمد ابن عبداللہ نے اس حجر اسود کو لگا دیا، اس حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کر دیا۔ اب ہر قبیلے کا سردار یہ سوچنے لگا، اس حجر اسود کو میں وہاں سے اٹھا کے لایا، یہ کہتا ہے کہ یہ شرف تو مجھے بھی حاصل ہوا، وہ کہتا ہے چادر کا کونا تو میں نے بھی پکڑا ہے۔ یعنی سارے کے سارے سردار بھی خوش، قبیلے بھی خوش، اور محمد ابن عبداللہ کے اس فیصلے کو سب نے مان بھی لیا۔ چیخ پڑے سب کہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ محمد ابن عبداللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ نبوت سے پہلے شانتی کو استھاپت کرنا، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے محمد ابن عبداللہ نے یہ فارمولہ استعمال کیا ہے، نفرت کی آگ نہیں بھڑکنے دی ہے، قبیلوں اور قبیلوں کے سرداروں کو آپس میں لڑنے نہیں دیا ہے۔ جس محمد نے نبی بننے سے پہلے لوگوں میں شانتی پھیلانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال اس طرح کیا ہو، نبی بننے کے بعد اس نے شانتی کو کیسے بحال کیا ہوگا، نبی بننے کے بعد اس نے شانتی کو کس طرح استھاپت کیا ہوگا، نبی بننے سے پہلے جس کی عقل مندی، دور اندیشی اور دانش مندی کا یہ حال ہے، تو نبی بننے کے بعد اس نے امن اور امان کو کیسے قائم کیا ہوگا۔ یہ کہتا ہے اسلام شانتی کو بحال کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ کیا شانتی بحال کریں گے، اور غیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نمونہ کیا پیش کریں گے، آئیڈیل کیا بنیں گے ہم ان کے لیے؟ ہم تو اپنوں سے لڑتے ہیں، ہم تو اپنوں میں شانتی بحال نہیں کر پائے ہیں، ہمارے دلوں میں خود اپنوں کے خلاف گھرنا اور نفرتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ۔ فساد تو منافق پھیلاتے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے اس کے اندر کیا ہے۔ منافق کی مثال کیسے بتاؤں؟ منافق کیسے سمجھو، اٹھے گا تمہارے ساتھ، بیٹھے گا آپ کے ساتھ، کھائے گا آپ کے ساتھ، رہے گا آپ کے ساتھ، چلے گا آپ کے ساتھ، کاروبار اور بزنس کرے گا آپ کے ساتھ، لین دین کرے گا آپ کے ساتھ، اور چھری بھی بھوگے گا تو آپ کے پیٹ میں۔ یہ ہے منافق کی صحیح پریبھاشا، یہ ہے منافق کا صحیح انٹروڈکشن۔ جس کے اندر کیا چھپا ہے پتہ نہ چلے۔ منافق کی صحیح مثال دوں اور منافق کی پہچان بتائیے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جب ان سے کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو، زمین میں تم فتنہ مت پھیلاؤ، جھگڑا پیدا نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد کہاں برپا کرتے ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، ہم کبھی فساد برپا نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہوشیار رہنا ان سے، بی کیئرفل، ان سے ساودھان رہنا۔ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ انما الا انہم هم المفسدون، ہوشیار رہنا، یہی فسادی ہے، یہی فساد برپا کرتے ہیں، اس روئے زمین سے چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔
سب سے بڑا جرم اس دھرتی پر، اس زمین پر اگر کچھ ہے تو فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس زمین کے اوپر فساد نہیں پھیلا سکتے۔ فساد پھیلانے سے منع کیا ہے اسلام نے۔ محمد ابن عبداللہ کو دیکھو، اب رسول اللہ بن چکے ہیں، 13 سال مکے میں رہتے ہیں، مکے کے باشندوں نے مجبور کر دیا، آپ کو رہنے نہیں دیا۔ محمد ابن عبداللہ مکہ چھوڑ کر 13 سال کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں، ابھی مدینہ میں رہتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر پتہ چلتا ہے مکے کے کافروں نے اعلان کر دیا محمد ابن عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں گھسنے نہیں دیا جائے گا، مکے میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ محمد ابن عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے سے دروازے پر کھڑا کر دو، لوگوں کو، شاکروں کو، بدماشوں کو، جو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں انٹری نہ کرنے دیں۔ فساد پھیلانا چاہتے تھے کافر لوگ۔ جب یہ لشکر محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر، 7 میلز کی دوری پر، 7 مائلز کی دوری پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچتا ہے اور یہ خبر ملتی ہے کہ مکے میں ہماری انٹری نہیں ہے، لوگ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں اور وہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک قاصد بھیجا، آپ نے ایک دودت بھیجا، آپ نے ایک ایلچی بھیجا، آپ نے ایک پیغامبر کو بھیجا کہ آؤ اور بات چیت کر لو، بات چیت کے ذریعے معاملے حل کر لینا چاہیے۔ بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی کسی قاصد کو بھیجا، ایلچی کو بھیجا، کہا جاؤ اور کافروں کو دعوت دو، ہم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، آؤ اور ہم سے بات چیت کر لو۔ بات چیت کے ذریعے اگر راستہ نکلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم لڑنے نہیں آئے، جھگڑا کرنے نہیں آئے۔ کافروں نے اس بات کو مان لیا، کہا ٹھیک ہے چلو بات چیت کرنے میں کیا برائی ہے، بات چیت کرنے میں کیا برائی ہے۔ کچھ لوگ مکے سے حدیبیہ کے مقام پر آئے، ان لوگوں کا سردار سہیل تھا، کافروں کا سردار سہیل تھا۔ بہت سے لوگ بول رہا ہوں اور سمجھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات پوری طریقے سے تو آپ کے دل میں اتار سکوں۔ کافروں میں جو لوگ آئے ان کا پریسیڈنٹ، ان کا سبھاپتی کون تھا؟ سہیل۔ یہ لوگ جب آئے تو بات چیت ہونے لگی، آپ نے کہا دیکھو ہم اور ہمارے ساتھی عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں مکے میں داخل ہو جانے دو، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، حجر اسود کی اور صفا مروہ کی سعی کریں گے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اپنے بال حلق کریں گے، اپنے بال چھلائیں گے اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ہمیں آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے، کافروں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو روک رہے ہیں، ہم آپ کو ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال تو بالکل ہی نہیں کرنے دیں گے، ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے من بنا لیا ہے۔ نہیں، آپ اتنے لوگوں کو توڑ کر آپ اپنے ساتھ مکے سے مدینہ لے گئے، کتنے لوگوں نے کتنا کمایا اور یہاں رہ کر مزدوری کی اور ساری مال دولت لے کر مدینے چلے گئے، آپ مدینے میں بھی اپنے باپ دادا کا دین لوگوں سے چھڑوا رہے ہیں اور ہم آپ کو آ جانے دیں؟ نہیں، بات چیت کا دور چلتا ہے تو کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں، ان شرطوں کو محمد رسول اللہ مان رہے ہیں صرف اس لیے کہ فساد نہ پھیلے، جھگڑا نہ پھیلے، آپس میں لڑائیاں نہ ہو، دنگے نہ ہو، تلواریں نہ چلیں، ایک دوسرے کا مرڈر نہ کرے۔ آپ نے فتنہ اور فساد روکنے کے لیے اس موقع پر کافروں کی ناجائز شرطیں بھی مانی۔ اب سنیے وہ شرطیں کیا تھیں
جن پر سمجھوتا ہوتا ہے، جن پر کمپرومائز ہوتا ہے، اور اس سمجھوتے پر محمد رسول اللہ خود سگنیچر کرتے ہیں، آپ خود اس کے اوپر ہستاکشر کرتے ہیں، آپ خود لکھتے ہیں کہ مجھے یہ شرطیں منظور ہیں۔ وہ ناجائز شرطیں کیا تھیں ذرا سنیے میرے بھائیوں۔ آئے محمد، پہلی شرط دیکھیے، اے محمد اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ بھی جائیے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں مدینے سے یہ سب مدینے واپس جائیں۔ 400 کلومیٹر، اور وہ بھی ٹرین کا سفر نہیں تھا کہ جرجیت صاحب کی طرح بیٹھے لکھنؤ سے شام کو اور صبح آپ کے ہاں آ گئے۔ گھوڑوں کا سفر، اونٹ کا سفر، وہ بھی 400 کلومیٹر کا سفر، مدینے سے چل کر مکے کی طرف آنا، اور مکہ آ چکا 7 میل دور رہ گیا بس۔ اور شرط پہلی، اس مرتبہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ بھی جائیے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئے سب واپس جاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ لکھ لیا گیا۔ سہیل نے، کافروں کے پریسیڈنٹ نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے، کیا ہے کہ اگلی سال نیکسٹ ایئر آپ آ سکتے ہو، آپ کے ساتھ جتنے لوگ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن اس سال نہیں، نیکسٹ ایئر اگلی سال آپ آئیں گے، لیکن آپ کو مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ کی زمینیں آج بھی مکے میں موجود، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ہمارے رشتہ دار آج بھی مکے میں موجود، لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مکے میں میرا خاندان آج بھی موجود، لیکن ہم ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ بالکل وہی حالات، اس دیش کو آزاد کرانے میں خون ہم نے بہایا، قربانیاں ہم نے دی، بٹوارے کے موقع پر ہمیں اختیار تھا اس ملک کو چھوڑنے کا اور دوسرے ملک میں جانے کا، لیکن ہم اپنی مرضی سے اس دیش کے اندر رکے۔ لیکن جنہوں نے تختوں پر لٹک کر پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنی جانیں دی ہیں، 1-1 لاکھ، 1.5 2 لاکھ علماء نے پھانسی کے تختوں کو چوم لیا اور پھانسی کے پھندوں کو چومتے چومتے اپنی جانیں دے دی، لیکن انگریزوں کی غلامی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں میرے بھائیوں۔ 95,000 لوگوں میں 65,000 لوگ صرف مسلمان، جن کے نام آج بھی انڈیا گیٹ کے دروازے پر لگے ہوئے ہیں، آج بھی دلی کے انڈیا گیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 95,000 میں سے صرف 65,000 صرف مسلمانوں کے نام غور کیجئے جنہوں نے اس دیش کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور آج ہم ہی سے کہا جا رہا ہے آج اس دیش میں کے رہنے والے ہو یا نہیں، تمہیں پروف دینا پڑے گا، تمہیں ثبوت دکھانا پڑے گا، تمہیں اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ داداؤں کا جنم دکھلانا پڑے گا۔ کسی کی بیوی پاکستان کی تو نہیں تھی، بنگلہ دیش کی تو نہیں تھی، انڈونیشیا کی تو نہیں تھی، آج ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ثبوت دکھانا پڑے گا۔ کنڈیشن ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلو مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ دیکھیے شانتی کے لیے آپ کتنا دب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے محمد میری تیسری شرط یہ ہے، آپ اور آپ کے صحابہ تلواریں لے کر تو آئیں گے، لیکن تلواریں میان میں رکھی ہوئی ہوں گی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے ہو، اور مکے میں ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے،
آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. چوتھی شرط یہ ہے. اور شرط ہے؟ کہاں ابھی بات ختم کہاں ہوئی. کہا چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مکے سے میرا کوئی آدمی آپ کے پاس بھاگ کر مدینہ چلا جائے اور آپ کے پاس پہنچ جائے, اسلام لے آئے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ اس کو اپنے پاس نہیں روک سکتے ہو. اگر آج کے بعد مکے سے کوئی بھی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ کو میرا آدمی واپس کرنا ہوگا, میرا آدمی ریٹرن کرنا ہوگا, میرا آدمی لوٹانا ہوگا. لیکن مدینے سے اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس مکے میں آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, ہم واپس نہیں کریں گے, ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. دیکھ رہے ہیں کوئی شرطوں کا تال میل ہے. اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اگلی سال آ سکتے ہو, ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تلوار لاؤ گے لیکن میان میں رہے گی, کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن میرے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے. کہا ٹھیک ہے. میرا آدمی اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن تمہارا آدمی اتیجت کیا جا رہا ہے, بھڑکایا جا رہا ہے تاکہ محمد اڑ جائے اور سمجھوتے پر دستخط یہی جھگڑا ہو اور چند لوگ جو محمد کے ساتھ آئے ان کو یہیں پر ختم کر دیں, لڑا کر مار ڈالے, ختم. یہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے جیسے آج کل کی موجودہ گورنمنٹ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. بالکل یہی بہانہ سہیل ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہنے محمد نہیں یہ کیسے ہو جائے گا, اور یہیں پر لڑائی جھگڑا ہو, یہیں پر تلواریں چلیں, یہ جہاد کے نام پر لڑیں اور ہم بھی لڑیں. اور چند لوگ تو ہیں یہ لوگ, ہم ان کو اٹھا کر یہیں پر قتل کر لیں, لیکن آپ کوئی موقع نہیں دے رہے ہیں, فتنہ اور فساد کو روک رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اب وہ سوچ رہا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, اس کو یہ بھی منظور. چلو ٹھیک, میرا آدمی آئے گا تو واپس کرو گے, تمہارا آدمی آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے. اب سگنیچر ہو رہے ہیں, لکھ دیا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. سہیل سے کہا لو سگنیچر کر دو. کافروں کا سردار سہیل کے پاس جیسے ہی ڈاکومنٹ ہاتھ میں آیا, اس نے دیکھا تو آخری چال چلی کمپرومائز کو بگاڑنے کی. آخری کوشش کی اس نے کہ ابھی بھی کھیل بگڑ جائے. تو اس نے کہا واہ, اس پہ تو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. ارے ہم رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں. کہا کہ رسول اللہ کاٹو. ارے اسی بات کا تو جھگڑا ہی ہے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں, میں کہتا ہوں نہیں ہوں. اگر ہم رسول مان ہی لیں تو جھگڑا کس بات کا. ارے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اور ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. لہذا یہ رسول اللہ کاٹو اور لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ کو لیا اور حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے. اے علی رسول اللہ کاٹ دو اور رسول اللہ کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دو. محمد تو لکھا ہی ہوا ہے, رسول اللہ یہ ہمیں مانتے نہیں ہیں. ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا سن آف عبداللہ مانتے ہیں, لہذا لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے. ادھر حضرت علی نے منع کر دیا. نبی کے سامنے دیکھیے کتنے چیلنج. ادھر وہ کہہ رہا ہم رسول اللہ کاٹو, نہیں تو ہم شرط نہیں مانیں گے, سمجھوتا نہیں ہوگا, کمپرومائز نہیں ہوگا. ادھر آپ حضرت علی سے کہہ رہے علی رسول اللہ کاٹ دو, ادھر حضرت علی کہہ رہے میں نہیں کاٹ سکتا. سوچو کتنے چیلنج. حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ فرمایا واہ
آپ تو اللہ کے رسول ہیں, ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں, ہم آپ کے اللہ کا رسول ہونے پر ایمان لائے ہیں. جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ کیسے کاٹنے کا مطلب یہ کہ ہم مان نہیں رہے ہیں. کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان نہیں رہے. جب ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو کاٹے کیسے؟ اے اللہ کے نبی, میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنایا ہے, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے, اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے, تو پھر ہماری کیا مجال کہ میں رسول اللہ کاٹ دوں. اے اللہ کے نبی, میرے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو مت کاٹو, مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے. جو نبی اعلان کرتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج وہ رسول کہہ رہا ہے اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے اشارہ کیا, یہ لکھا ہے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قلم لیتے ہیں اور رسول اللہ کاٹ رہے ہیں. جس نبی کو عرش والے نے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے, محمد رسول اللہ نے بھی لوگوں سے کہا ہے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی پڑھنا ہے, تمہیں مجھے اللہ کا رسول بھی ماننا ہے. لیکن آج یہ لوگ رسول اللہ کٹوا رہے ہیں. اگر نہ کاٹوں, اگر اس کو میں نہ مٹاؤں تو یہ لڑائی کے لیے تیار ہے, جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے, فتنہ پھیلانے کے لیے تیار ہے. اس فساد کو کیسے روکا جائے, اس فتنے کو کیسے روکا جائے, اس لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا, آپ نے رسول اللہ کا شبد, رسول اللہ کا ورڈ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اللہ کی قسم جب رسول اللہ کا لفظ خود اللہ کے رسول کاٹ رہے ہوں گے, حضرت علی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, حضرت ابو بکر صدیق کیسے رو رہے ہوں گے, اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تو تلوار کے دستے پر مچل رہا ہوگا کہ ابھی اس سہیل کی میں گردن اڑا دوں جو ہمارے نبی سے لفظ رسول اللہ کٹوا رہا ہے. غور کرو میرے ساتھیوں, لیکن یہ تمام کی تمام صحابہ ماننے پر مجبور ہے, اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے. جب اللہ کے نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑ رہا ہے. اسی کا نام اطاعت ہے, اسی کا نام فرما برداری ہے کہ ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا نام لفظ رسول اللہ کاٹے, ہم نہیں چاہ رہے لیکن پھر بھی ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میں کاٹ کر فساد روک دوں. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارا دل چاہے, اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ چاہے, چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے لیے ہمارا دل گوارا کرے یا نہ کرے. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کا نام لفظ شبد آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول رک جائیے, اے اللہ کے نبی رک جائیے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی رسول اللہ کاٹنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, میرے کوئسچن کا آنسر دے دیجئے. فرمایا کیا بات ہے؟ آپ پوچھو اے عمر, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابھی آپ نے کاٹا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دو, السنا علی الحق وہم علی الباطل, اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے رسول اللہ بنا کر نہیں بھیجا ہے؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے راستے پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قال بلا, ہاں کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. فرمایا اے اللہ کے نبی وہم علی الباطل, کیا وہ غلط نہیں ہے جو آج ناجائز شرطیں منوا رہے ہیں, کیا وہ غلطی پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا, ہاں کیوں نہیں, وہ غلطی پر ہے. فرمایا
فرمایا اے اللہ کے نبی اگر ابھی آپ مجھے حکم دے دیں اور میں ان سے لڑنے لگوں, جہاد کروں, تلواریں نکال لوں, کیا اے اللہ کے نبی اگر میں ان کو مار دوں, میں اپنی تلواروں سے ان کو قتل کر دوں, ان کا خون بہا دوں, تو کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار, کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ کہہ رہے بلا, ہاں کیوں نہیں, اگر تم ان کو قتل کر دو گے جہاد میں تو یہ جہنم میں جائیں گے, اگر یہ مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے. فرمایا قتلانا فی الجنہ, اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں, ان کی تلواروں سے ہماری گردنیں کٹ جائیں, اگر ہم مارے جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر تم نے ان کو مار دیا تو وہ جہنم میں جائیں گے, اور انہوں نے تمہیں مار دیا تو تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا اے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں یہ غلط ہے, ہم مارے جائیں تو جنتی, مار دیں تو یہ جہنمی, پھر آپ ہمیں روکے کیوں ہیں؟ پھر آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پھر آپ تلوار نکالنے کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اتنا ذلت سے آپ فیصلہ مان رہے ہیں اور اتنا ذلیل ہو کر ناک کٹوا کر ناک رگڑ کر آپ ان کا فیصلہ مان رہے ہیں, آپ ان سے صلح کر رہے ہیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر چپ رہو, عمر خاموش رہو, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے فتنہ روکنا ہے, فساد روکنا ہے, جھگڑا روکنا ہے, امن پیدا کرنا ہے, شانتی بحال کرنا ہے. آپ نے حضرت عمر کی بھی نہیں سنی اور آپ نے رسول اللہ کاٹ دیا. جب رسول اللہ کاٹا تو پھر یہ سمجھوتا پورا ہو گیا, یہ کمپرومائز پورا ہو گیا, اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر پھر سے مدینے واپس چلے آئے. میرے پیارے ساتھیوں, امن اور امان کو قائم کرنے کے لیے, شانتی کو بحال کرنے کے لیے اور فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک کمپرومائز کیا کہ لفظ رسول اللہ تک کاٹنا گوارا کر لیا, لیکن جھگڑا نہیں ہونے دیا, امن اور امان اور شانتی کو بحال رکھا. کیا ہم اور آپ ایسا کریں گے؟ کیا ہم اور آپ چھوٹے باپ کی تھوڑی دیر کے لیے بیٹے بنیں گے؟ کیا ہم آپ محمد رسول اللہ سے سیکھیں گے کہ اس ملک میں امن کیسے پیدا ہو, اس ملک کے اندر فساد کیسے رکے, اس ملک کے اندر جھگڑا کیسے ختم ہو؟ کیا ہم اور آپ یہ قربانی دیں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے